اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے چھٹے روزے کی دعا اور مختصر وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين۔ اے اللہ، اس روز میں مجھے اپنی نافرمانی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، اپنے عذاب کے کوڑوں سے مجھے نہ مارنا اور اپنی ناراضگی کے اسباب سے مجھے دور رکھ۔ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ اے آرزو مندوں کی آرزوؤں کی انتہا۔ اس دعا کے مختلف حصوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، اے اللہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ جلد ہی بندوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں موجود ہے۔ اے میرے رب، تیرا فضل اور تحمل اتنا بڑا ہے کہ تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑتا، بس مجھے معاف کر دے۔ ہم اس دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ گناہ گار جتنا چاہے دنیا میں کتنا ہی باعزت کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ ذلیل ہے، جبکہ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں بسی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ، اے پروردگار، اے میرے رب، اپنے عذاب کے کوڑوں سے مجھے نہ مارنا۔ اللہ کا عذاب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سورہ نور میں ارشاد رب العزت ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ آج کل سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور آفات اور اچانک اموات جو ہوتی ہیں، در حقیقت اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، مجھے اپنی ناراضگی کے اسباب سے دور رکھنا پروردگارا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ میں لاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر عالم کا ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ غضب کھانے والوں کی اور مغضوب کی راستوں پر ایسا نہ کرنا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم وہ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سورہ نساء میں ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غضب کے اسباب سے بچا، اور آخر میں دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ مساجد میں دعا کے ساتھ اس کی تشریح بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں،
اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا میں تمہاری قوم کے 40,000 برے جو لوگ ہیں ان کو اور 60,000 اچھے لوگوں کو عذاب دوں گا۔ تو پوچھا گیا پروردگارا اچھے لوگوں کو کیوں عذاب کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کیونکہ انہوں نے بروں کے ساتھ مل جول رکھا تھا اور وہ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے گناہوں سے دور رہیں اور اللہ کی رحمت کو طلب کرتے رہیں۔ خدا ذوالجلال سے دعا ہے اس روزہ کے صدقے میں ہمیں اپنی وسیع رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنے غضب سے، اپنی نقمت سے اور اپنے عذاب سے دور فرما اور اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔